آج کل بدقسمتی سے ہمارے طبقے میں بھی خطاب میں، تقریروں میں معتبر مواد نقل کرنے کے بجائے بالکل گری پڑی روایات، موضوع روایات، الہامات، خواب، کشف، کرامات، آپ جانتے ہیں یہ سب چیزیں حجت ہیں؟ کوئی مسئلہ ایسا ہے جس کو فقہا نے کرامت سے اور کشف سے ثابت کیا ہو؟ لیکن پہلے دوسرے لوگ یہ کام کرتے تھے۔ آج کل اپنی تقریر میں رنگ پیدا کرنے کے لیے، کہیں آپ لوگ برا نہ مان جائیں، آج کل ہم لوگ بھی یہی کرنے لگے ہیں۔ ہمارے پڑوسی ملک کے تو بعض مقررین ایسے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے بڑا دینی نفع پہنچا رہے ہیں، لیکن اتنی ضعیف اور نامعتبر روایات نقل کرتے ہیں، پتہ نہیں کہاں کہاں سے روایت لاتے ہیں۔ ایک دفعہ حیدرآباد میں ایک صاحب وفات ہو گئی، ان کی دعوت و تبلیغ کے کام سے جڑے ہوئے تھے اور بڑا مؤثر بیان کرتے تھے۔ شاید کوئی آدمی ان کے بیان میں بیٹھے اور اس کی آنکھ تر نہ ہو۔ تو حضرت ابو خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ ہے، تو اس واقعے کو انہوں نے نقل کیا اور اتنی رنگ آمیزی کے ساتھ کہ ہم لوگ تو اس کو 2-3 منٹ میں بیان کر دیتے ہیں، انہوں نے آدھے گھنٹے 40-45 منٹ میں بیان کیا اور بڑا اس کا اثر ہوا، مجھ پر بھی بہت اثر ہوا۔ ایک عالم صاحب جو ان کے ساتھ تھے، اور اتفاق سے ہم نے سیرت ابن ہشام کی تلخیص بھی کی ہے، تو میں نے ان سے کہا کہ یہ روایت تو آئی ہے اور سیرت کی کتابوں میں بھی ہے، سیرت ابن ہشام میں بھی ہے وہ واقعہ، لیکن جتنی تفصیل سے انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا ہے تو پتہ نہیں کہاں ہے یہ، اس کا ماخذ کیا ہے۔ وہ صاحب چونکہ عالم تھے، فاضل دیوبند تھے، ان کی بھی وفات ہو گئی، ہم لوگوں سے سینئر تھے، کہنے لگے کہ اس تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ آپ کو صرف انہی کی تقریر میں ملے گا، کسی اور کتاب میں آپ تلاش کریں گے تو مایوس رہیں گے۔ یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ علماء کے بیان میں استناد ہونا چاہیے۔ عوام کی بات الگ ہے، ان سے تو آپ عفو درگزر سے کام لے سکتے ہیں، لیکن بے اصل روایت ہے جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، اور اس میں بعض روایتیں ایسی ہیں کہ جو دین کی تضحیق کا سبب بنتی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ بڑا اہم شعبہ ہے، اس کو آپ سرسری انداز سے نہیں دیکھیے، اس کو آپ پوری توجہ کے ساتھ اس پر تیاری کیجیے۔ ہم نے اپنے ہاں ایک چھوٹا موٹا ادارہ ہے جس کی میں بھی خدمت کرتا ہوں، تو احادیث الرسول کے عنوان سے ہم نے ایک مجموعہ مرتب کرایا، ایمانیات، احکام، اخلاق اور آداب سے متعلق، اور میرے ذہن میں اس کا محرک یہ تھا کہ جب مستند روایتیں موجود ہوں گی ہمارے فضلاء کے پاس تو ادھر ادھر کی بہکی ہوئی باتیں نہیں کریں گے۔ تو آپ لوگوں سے بھی میں عرض کرتا ہوں کہ اپنی طالب علمی کے زمانے میں یہی اخلاق و آداب کے زیادہ حدیثیں بیان کی جاتی ہیں، خطاب میں عقائد کی ہیں، لوگوں کے حقوق کی ہیں، ایسی 100-150 حدیثیں متن اور کتاب کے حوالے کے ساتھ راوی کے نام کی صراحت کے ساتھ یاد کر لیجیے اور اپنے خطاب میں اہتمام کیجیے اس کو پیش کرنے کا، اور زیادہ اللہ تعالیٰ جذبہ دے۔ آپ لوگ نے بھی دیکھا ہوگا نظرۃ النعیم جو مرتب کرایا ہے مدینہ منورہ کے بعض علماء نے، اور وہ خطبہ کی ضرورت ہی کہ انہوں نے مرتب کرایا ہے، اس میں آیات بھی ہیں، اس میں معتبر احادیث بھی ہیں، اس میں اصطلاحات کی تھوڑی سی تشریح بھی ہے، اس میں بعض واقعات بھی ہیں صحابہ کے اور سلف صالحین کے، جس کو بیان کرنے میں بیان میں تاثیر پیدا ہوتی ہے، اور آج کل وہ کتاب نیٹ پر بھی دستیاب ہے۔ میں جب گیا تھا تو اس وقت ہمارے پاس اس کتاب کے خریدنے کی استطاعت نہیں تھی، لیکن میں نے ایک صاحب سے قرض لے کر وہ کتاب خریدی۔ اتنی مفید کتاب ہے، اگر آپ کسی دینی موضوع پر لکھنا چاہیں اور بیان کرنا چاہیں، آپ اس میں سے وہ موضوع نکال لیجئے اور آپ اس کو آپ پیش کیجئے۔ تو یہ بھی ایک ضرورت ہے کہ ہمارے خطاب میں، ہماری باتوں میں اور دوسرے لوگوں کی باتوں میں ایک امتیاز ہونا چاہیے۔ ہمارا جن بزرگوں سے تعلق ہے
اور جن بزرگوں کو آپ نے پڑھا ہے، جن کتابوں کو آپ نے پڑھا ہے، وہ کتابیں آپ کو ایک بہترین مستند مواد فراہم کرتی ہیں، اور جب آپ مستند باتیں نقل کریں گے تو کوئی آپ کی بات پر انگلی نہیں رکھ سکے گا۔ تو یہ بھی ذہن میں بات آ گئی تو میں نے یہ بات عرض کر دی۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ مجھے ابھی فوراً وہاں بھی جانا ہے، اس لیے میں حضرت مولانا سے اجازت چاہتا ہوں۔ بہت آپ کا شکریہ، اور آپ بچوں کا بھی شکریہ۔